وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 17، درس کا نمبر 1841. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 17. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں. وتخلقون افکا، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق مانگو. وعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو. واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو. الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. دیکھیں، آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہی کہا تھا کہ پیغمبر کی جو دعوت ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، نجات کا راز جو ہے وہ اپنی بندگی اور تقوی اور پیغمبر کی اطاعت میں رکھ دیا ہے. اور ہر پیغمبر کی اپنے قوم کے لیے یہی دعوت ہوتی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی. انسان کی اطاعت اللہ کی یعنی انسان کی اطاعت کے بغیر مشکل ہے، ناممکن ہے. میں کہتا ہوں، بہرحال وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. تو یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے مخاطب ہیں، اور تمام پیغمبروں کی دعوت یکساں ہے کہ تم باطل کو چھوڑ کر اصلی حقیقی رب کے سامنے سر جھکا دو. اور یہاں پہ اوثانن یعنی بتوں کی بات ہو رہی ہے. گزشتہ سبق میں بھی میں نے یہ کہا تھا، یعنی اوثانم وتخلقون افکا، تم جھوٹ گھڑ رہے ہو. اب جھوٹ کیا ہے؟
اللہ کے سوا اگر آپ نے غیر کے سامنے سر جھکا دیا تو وہ تو آپ کا جھوٹا معبود ہو گیا، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں قرآن کے حساب سے۔ صرف اللہ ہے، لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، اطاعت اس کی ہوگی، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، دیکھیں مشرک بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، خالق سماوات والارض مانتے تھے، اپنا خالق بھی مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارا رویہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں آپ شرک کو پہچاننے کی کوشش کریں نا، کہ شرک ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے میں نے سر جھکانا ہے، یہ لا الہ کا مطلب ہے۔ ہم دیکھیں 5 بنا تو کر لیتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی جیسے کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات میں سارا کچھ اللہ کا حکم مد نظر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ شوہر اور بیوی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو ہماری ساری حالت ہی خراب ہے۔ شوہر بیوی، حقوق زوجین، اور یعنی بیگم صاحبہ کبھی بھی شوہر کو اپر نہیں تسلیم کرتی، اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتی ہے بیگم، میں نے یہ کہا تھا تم نے نہیں کیا، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ میری اطاعت شوہر پر لازم ہے۔ بیگمات ناراض نہ ہو، میں انسانی رویہ بتا رہا ہوں۔ یہ کسی کے حکم کے سامنے، کسی کے سامنے دب کر چلنے کے لیے، دب کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بیگمات جو ہمارے گھروں میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ کیوں؟ بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی میری مرضی چلے گی۔ اب وہ تو اب بیگمات میں فرق ہے کہ وہ کیا کیا کرتی ہیں، لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں طلاقوں کی شرح زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے شوہر بیوی، تو یہ بنیادی طور پہ تو یعنی عورت جو ہے وہ شوہر کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا حکم منوائے گی وہ۔ آپ دیکھ لیں ساری یہ انسانی مطلب یہ میں جنس کی بات نہیں ہے، شوہر اپنی کرنا چاہتا ہے، بیوی اپنا کرنا چاہتی ہے، لیکن شوہر کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور یہ ضروری ہے، یعنی گھر میں فساد دفع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی دب کے رہے۔ اب دبنا کس میں ہے؟ یہ تو یعنی میری بات سے آپ مطلب صحیح مطلب لیں، دبنا جو ہے بس شوہر کے حکم کو فوقیت دے بیگم، ٹھیک ہے، خلاف شریعت کوئی بات کرے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر عام زندگی ہے تو آپ دب کے رہیں، دبیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ دب جائیں گی تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ شوہر کو حاکم تسلیم کر لیں گی، حاکم کا حکم مانا جاتا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ حاکم ہے، گھر کا سربراہ۔ تو بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، یہ روش ہماری ساری زندگی میں ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں، ہم سب اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ اصل میں حاکم ہم سب حاکم بنے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرعون وقت۔ وہ شاعر کا شعر بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا، کہ نفس ماں کم تر نیس از فرعون را، میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، وہ لیکن او راعون بود و ما راعون نیست، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے۔ فرق صرف یعنی کتنا آپ میں زور ہے، جتنا جس میں زور ہوتا ہے وہ دباتا ہے اپنے مخالف کو، جہاں زور نہیں ہوتا وہاں آپ دب جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں اوسانم و تفلقون افکا، تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ دیکھیں اطاعت تو اللہ کی ہے، مخلوق اس کی ہے،
اطاعت اس کی ہوگی، اس بات کو جتنا بھی آپ سوچیں تو یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور اس نے بڑی مہربانی کی ہے کہ اپنی اطاعت میں اس نے ہماری کامیابی رکھ دی ہے۔ پھر اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں یعنی اونچا اڑانے کے لیے نفس و شیطان کی قوتیں دے دی ہیں۔ پھر ہمیں کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑان، نفس کی مخالفت کریں گے۔ دیکھیں یہ نفس اور شیطان جو ہے یہ مخالفانہ قوتیں ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے اس کو دبائیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک الگ وہ ہے، اکثر میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ یہاں پر آپ آگے جب بڑھیں گے جب آپ مخالفانہ قوت کو پیچھے دھکیلیں گے۔ جیسے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں نا، آگے بڑھتے ہیں، تو جتنی ہماری رفتار کس وقت تیز ہوگی؟ جب ہم تیزی سے زمین کو پیچھے دھکیلیں، آہستہ آہستہ چلنا۔ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل آہستہ رفتار ہے آپ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین کو بہت آہستگی کے ساتھ دھکیل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ تیز چلنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب آپ تیزی سے زمین کو پیچھے دھکیلیں گے تو اتنی تیزی سے آپ آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ بہت تیز دوڑ رہے ہیں تو آپ یعنی زیادہ زور سے جو ہے زمین کو پیچھے دھکیل لیں۔ یہ مخالفانہ قوتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ زحمت نہیں ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نفس ہے، شیطان ہے، طاغوتی معاشرہ ہے، مخالفانہ معاشرہ ہے، گھر میں بیوی کا مخالف شوہر کا خیالات ہیں اور یا شوہر کے مخالف بیوی کے خیالات ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مخالفانہ ماحول درکار ہوتا ہے، اور اگر مخالفانہ ماحول نہ ہوتا، یعنی یہ ریزسٹ کرنے والی قوتیں نہ ہوتی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ یہ نظام ہی ایسا ہے۔ ابھی یہ سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ مختلف آزمائشیں ہوں گی، مخالفانہ قوتیں ہوں گی، اس کا وہ آپ پر دباؤ ڈالیں گی، آپ پر زور ڈالیں گی، تو اس کے نتیجے میں آپ آگے بڑھیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ بہرحال یہ اصل میں اب یہ ہے نا کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 17، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ اب اصل میں مسئلہ کچھ، کیونکہ طالبان مولا تو ہم ہیں نہیں، طالبان دنیا ہیں، تو ہم جو ہے یہ چیز جو ہے یہ ہم پر صادق آتی ہے، یعنی ہم جس میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھیں اصل میں تو ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے ظاہر کا، ہم ظاہر میں طاقت محسوس کرتے ہیں اور طاقتور ہستی کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہے، مال دولت، سونا چاندی جو بھی ہے، تو آپ اس میں طاقت محسوس کرتے ہیں، اس لیے آپ میں کنجوسی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، بخیل بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ بخیل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ بخل جو ہے وہ انتہائی ایک خطرناک چیز ہے، لیکن یہ ہوتی کیوں ہے کہ آپ ایک چیز سے محبت شروع کر دیں، اس میں طاقت دیکھیں۔ آپ روپیہ پیسہ ہے آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اس کو بچا بچا کے رکھیں گے، سینت کر رکھیں گے، آپ میں کنجوسی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس میں آپ طاقت دیکھ رہے ہیں۔ طاقت تو ساری اللہ کے پاس ہے، اس وقت بھی ہے اور ہمیشہ سے ایک ہی طاقت ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں طاقت جو ہے ان القوت للہ جمیعا، ساری زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ بیدیہ ملکوت کل شیء للہ ملک السماوات والارض۔ اس بات پہ آپ ذرا سوچیں نا، اصل میں ہم سوچ و بچار کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو سارے مسئلے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیات پر ہم غور نہیں کرتے، حقیقت جو ہے ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔
آپ دیکھ لیں ہم اپنی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے. یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے نا. ہماری حقیقت تو یہ ظاہر نہیں ہے، ہماری حقیقت تو باطن ہے. تو اب باطن، اصل حقیقت تو باطن ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ حقیقت ہے اور وہی اصل ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، لیکن یہ کائنات اس کی ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. یہ اس اللہ کے نظام سے چل رہی ہے، سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ترتیب پار ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہماری کامیابی کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. اللہ نے اپنی بندگی میں ہماری نجات رکھ دی ہے. اگر ہم کلمہ طیبہ کے قائل ہو جائیں گے اپنے عمل سے تو ہماری نجات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم کلمہ عملاً پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. اب جھوٹ کیا ہے کہ غیر اللہ میں طاقت ہے، غیر اللہ ہمیں کچھ فائدہ دے گا اور غیر اللہ ہمیں نقصان سے بچائے گا. بنیادی بات ہے سامعین کرام. میں نے تھوڑا سا یعنی جذبات کی آمیزش کر دی، لیکن حقیقت ہے وہ بات جو میں نے ابھی کی ہے. یعنی ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے. وہ بڑا اچھا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو اکثر میں آپ کو سناتا ہوں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اب بت کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا اگر آپ کسی پر نظر ڈالتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں تو وہ تو بت بن گیا. اگر اللہ پہ آپ بھروسہ کر لیں تو وہ تو حقیقی معبود ہے، وہ تو سچا معبود ہے نا، اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے. تو ظاہر پر اگر آپ نے بھروسہ کر لیا اور یہ بت، اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اب اس میں پھر مختلف چیزیں ہیں. آپ کا عہدہ ہے، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وہ عہدہ کسی اور کے پاس ہے، آپ اس کے سامنے جھک گئے. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی جو لوگ یہ اکثر نوکر پیشہ لوگ جو دفتر میں ہوتے ہیں، بھئی وہ فلانا جو ہے آگے بڑھ گیا، وہ بڑی خوش آمدید کرتا ہے اور ٹیسیاں کرتا ہے اور اس کو مکھن لگانا آتا ہے تو افسر اس پر مہربان ہے. یا آپ لوگ کہتے ہیں نا دفتروں میں، تو یہ ایک رویہ ہے، خوش آمد اور مکھن لگانا، یہ وہ سارا. تو اب کیا ہے کہ آپ کا اس سے آپ کس کی خوش آمد کرتے ہیں؟ جس سے توقع رکھتے ہیں. پھر یس سر آپ کہتے رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے اللہ کے سوا جو ہے کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے. یہاں پہ آگے وہ ہے نا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. تم جس کو پکار رہے ہو اللہ کے سوا، وہ تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کو شکریہ ادا کرو. بہرحال یہ بڑی اہم آیت ہے سامعین اکرام. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن باتیں ہمارے لیے ہیں ساری. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم پیغمبر کی تعلیم، کوئی کسے پیغمبر کسے باشد جو بھی ہو، اس کی تعلیم تو ہی کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے لا نفرق بین احد من الرسل،
ہم کسی رسول کی تعلیمات میں فرق نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں فرق۔ مسئلہ ایک ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی، نجات، معراج اپنی بندگی میں رکھ دی ہے۔ سارے پیغمبر اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، تقوی کی ہدایت کرتے ہیں اور اپنی اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون، 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال تو اب مسئلہ سارا ہمارا ہے، میں آپ کو بار بار اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اصل مجرم تو ہم ہیں۔ آج کا مسلمان اصل مجرم ہے اللہ کا، اس نے جھوٹ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ جن ہستیوں میں کوئی طاقت نہیں ہے یہ ان کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ایک ہستی ہے النافع الضار، یہ اللہ کی صفات ہیں، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، نفع دینے والی یا نقصان دینے والی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کا اس پر یقین آ جائے تو پھر اللہ کی آپ بڑائی بیان کرنے لگیں گے اپنے عمل سے۔ اس وقت ہم اللہ کی بڑائی نہیں بیان کر رہے، ہم نے بت گھڑ لیے اپنے لیے کہ یہ میرے کام آئے گا، یہ اچھا ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے۔ اور دیکھیں یہ تو میں آپ کے اندر سے ہوں، آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ معاشرہ کس طرح سوچ رہا ہے یا ہم لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں۔ ہمارا معبود ظاہر ہے، اللہ نہیں ہے۔ مختصر بات میں اگر کہوں، ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، بنیادی بات ہے۔ دیکھیں ساری اللہ ہی کی بندگی کی بات ہو۔ فَاعْبُدُوهُ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس ہے طاقت۔ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ بہرحال دیکھیں اصل میں تو دینے والا اور لینے والی، نفع دینے والا نقصان پہنچانے والی ایک ذات ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ ہم نے اصل میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورہ یاسین کا مضمون ہے۔ ہم مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے تو اللہ کے سوا اور معبود کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ اب مثال کے طور پہ کوئی سونا چاندی کو آپ آگ میں رکھ دیں تو وہ اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتا، اور ہم نے اس کو معبود بنا لیا ہے، لاکروں میں رکھتے ہیں۔ ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو بھی دیکھیں ظاہر میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ ظاہر صرف آپ کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا نقصان اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نقصان آپ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ظاہر نفع اور نقصان یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پھر اسباب ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسباب، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پھر اسباب نہیں کام آتے، اسباب کام نہیں آتے۔ اب مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ان کے بارے میں ان کی قوم نے برا ارادہ کیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، برا ارادہ کیا کہ ان کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں چاہا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، تو باوجود آگ میں ڈلنے کے ان کا بال بھی نہیں جلا، حالانکہ بڑی زبردست آگ، یعنی ہمارے حساب سے زبردست تھی، اللہ کے لیے تو کچھ نہیں تھی۔ تو وہ پھر اللہ کا حکم آیا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کیا، کیونکہ حکم الہی نہیں تھا۔ آج بھی ایسی بات ہے سامنے کرام، حکم الہی نہ ہو تو کوئی آپ کو دنیا کی ہستی نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔
اور مسئلہ سارا یہ ہے، اللہ اگر آپ کی نہ چاہے، ساری طاقت اس وقت بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر آپ بات نوٹ کر لیں، اللہ ہی سے رابطہ جوڑیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، خالص اللہ کی بندگی کریں، تقوی کی روش اختیار کریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ کی سب سے پہلے دنیا اللہ تعالیٰ اچھی کرے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کریں، ایسا نہیں کہا جاتا ہمیں آخرت کے یعنی وعدے زیادہ کیے جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں بیان کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ ایک تو ہمیں اللہ کی بندگی کی خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی ہوتی کیسے ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا مسئلہ اگر آپ یہ کہیں کہ اور لوگ ذمہ دار ہیں، ہمیں والدین نے نہیں بتایا، معاشرے نے نہیں بتایا، علماء نے نہیں بتایا، تو آپ خود سوچیں، آپ خود ایک حق کو بیان کرنے والے کو ڈھونڈیں جو آپ کے سامنے حقیقت بیان کرے، اور پھر آپ اس پر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کریں۔ اندھا دھن کسی کی تقلید نہ کیجئے گا، اندھا دھن۔ اس دن میں بتایا تھا آپ کو، ایک پیر صاحب آج کل آ رہے ہیں فیس بک پہ، تو وہ ڈھول ڈھمکے اور یہ میوزک اور یہ کلام، صوفیانہ کلام ڈھول باجوں کے ساتھ، یہ کون سا پیغمبر کا طریقہ ہے؟ میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن آج کل ایک پیر صاحب جو ہیں وہ بس آتے ہیں اور مرید بیٹھے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا۔ شریعت کے خلاف جو بات ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا، اس کی جو پیر شریعت کے خلاف ہے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ ہمیں تو اللہ کا حکم چاہیے، اللہ کا حکم بیان کرے، ہم اس کی اطاعت کریں۔ اصل اطاعت تو اللہ کی ہے۔ اب جو شخص اللہ کے حکم کے خلاف اور پیغمبر کے طریقے کے خلاف کوئی رویہ اختیار کر رہا ہے تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، تو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں کہ ایسی کوئی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اور آج کل تو یہ ڈبہ پیر وغیرہ کافی ہے اور بہت ہی زیادہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ مال بناؤ سارا سسٹم ہے اور جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی اللہ کے اور رسول کے حکم اور طریقے کے خلاف ہو وہ بات ہم نے نہیں قبول کرنی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما تعبدون من
دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم